پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے مذموم عزائم کے پیش نظر پاک فوج کسی بھی ممکنہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ جنگی مشقیں زور و شور سے جاری ہیں، جن میں جدید ہتھیاروں کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ 29 اپریل کو پاک فوج نے بھارتی فوج کے 2 کوڈ کاپٹرز مار گرائے، جو بھارت کو عملی جواب تھا، جبکہ امریکہ نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کم کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے رابطے کیے ہیں اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ادھر پہلگام حملے کے فالس فلیگ آپریشن ہونے کے شواہد بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ را کی منصوبہ بندی سے متعلق ایک خفیہ دستاویز سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئی ہے، جس میں حملے کے بعد پاکستان پر الزام 36 گھنٹے بعد ڈالنے کی ہدایت تھی، لیکن میڈیا نے فوراً الزام لگا کر منصوبہ خراب کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ را کے اندر بھی ہندوتوا مخالف سوچ موجود ہے۔ بھارتی حکومت اب اس لیک کی تحقیقات کر رہی ہے۔ گزشتہ روز پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ فوج ہر طرح کی جوابی کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ اگر بھارت نے جنگی راستہ اختیار کیا تو اس کے نتائج کا تعین پاکستان کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ پہلگام واقعہ، جس میں فوری الزامات اور مشتبہ سوشل میڈیا سرگرمیاں سامنے آئیں، جو جعفر ایکسپریس حملے میں بھی دیکھی گئی تھی۔ ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ پہلگام حملے کی جگہ لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہے اور FIR کا فوری اندراج کئی شکوک پیدا کرتا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارتی مداخلت کے ثبوت موجود ہیں۔ اسی موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، وہ کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتے، لیکن اگر بھارت نے جارحیت کی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی ہتھیار آخری آپشن ہوں گے، لیکن خطے میں عدم استحکام کی ذمہ داری صرف بھارت پر ہوگی۔ پہلگام حملے کو 10واں دن ہونے کو ہے۔ اس دوران بھارتی میڈیا نے پاکستان مخالف جنگی ماحول کو اس نہج تک پہنچانے میں جو منفی کردار ادا کیا، اس کے بھرپور اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ حملے کے بعد آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھنے کی بجائے بہار میں ہندی کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بڑکے مارنے والے مودی کے لیے یہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب بھارت کی اپوزیشن جماعتیں مودی پر تانے کس رہی ہیں کہ 56 انچ کی چھاتی والا مودی پاکستان کے خلاف کوئی اقدام کیوں نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح مودی کی ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کے سربراہ موہن بھگوت سے ملاقات کو بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ RSS اس سال ستمبر میں اپنے وجود کے 100 سال پورے ہونے کا جشن منا رہی ہے۔ RSS کا پرچارک رہا مودی کیا اس تنظیم کی خواہش پر مزید کوئی بڑا ڈرامہ رچانا چاہ رہا ہے؟ 1999 کی کارگل جنگ ہو، 2008 کے ممبئی حملے یا پھر 2019 کا پلوامہ حملہ حقائق بتاتے ہیں۔ پی نے ان تمام واقعات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ایسے میں کیا یہ سمجھنا مشکل ہے کہ مودی اب کی بار پہلگام حملے کا بھی سیاسی استعمال کرے گا؟ ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا مودی ہندوتوا ایجنڈے اور سیاسی عزائم کے لیے اس خطے کو ایک مرتبہ پھر کسی جنگ میں دھکیلنے جا رہا ہے؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آپ سبھی کے لیے سوال: رات کی تاریکی میں چھپ کر حملہ کرنے کا عادی دشمن اب کی بار مذموم مقاصد کے لیے کیا ناپاک چال چل سکتا ہے؟ رضا رومی صاحب، ایک اور زاویہ دیکھتے ہیں۔ یہاں مودی کی آئیڈیالوجی کی بات کی جائے یا اس کی سیاسی طاقت کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ اسی کے اندر آئیڈیالوجی ہے کہ 2 بڑے ستون نظر آتے ہیں، ایک ہندوتوا کا اور ایک کارپوریٹ سیکٹر کا۔ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کیا تو ہندوتوا کارڈ ہاتھ سے نکل جائے گا، جس بنیاد پر مودی صاحب ٹکے ہوئے ہیں پچھلے 10-12 سال سے، اور کارپوریٹ انڈیا کو اگر کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں ہندوتوا کو راضی کرنے کو، تو کارپوریٹ انڈیا کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اب ان 2 ستونوں میں سے مودی کے لیے زیادہ اہم کون سا ہوگا یا کیا اہم ہوگا؟ بہت اہم آپ نے بات کہی ہے عائشہ، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ تمام تر بڑکوں کے باوجود اور جو پچھلے 8 دن سے انڈین میڈیا نے پاکستان کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو دعوے اور بھیانک پلانز شیئر کیے ہیں، ابھی تک ان کے اوپر کوئی جو ہے عمل نہیں، بلکہ یوں آپ کہیے کہ وہاں پہ ایک پالیسی پیرالیسس دکھائی دے رہا ہے۔ آپ 8 دن سے وہ اسی پر بحث کر رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، کس حد تک کریں، اور یہ کہ دنیا کو کیسے ہم باور کرائیں، پاکستان کو آئسولیٹ کیسے کریں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس بار ان کو سب سے بڑی جو ناکامی انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی ہو رہی ہے۔ ڈومیسٹک میں آتا ہوں عائشہ اس کی طرف۔ انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کل امریکی جو سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے کال کی، چین کا بیان پہلے ہی آ گیا ہے، سعودی عربیہ جو کہ بھارت کا اتحادی بھی ہے ان کا بھی بڑا واضح بیان آیا ہے۔
کوئی بھی ایسا فریق نہیں ہے جو اس وقت ہندوستان کا جو موقف ہے اس کی تائید کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہے یہ دہشت گردی کا واقعہ سر انجام دیا ہے. پاکستان نے الٹا جو ہے ایک بہت ہی اچھے بچے کی طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ایویڈنس لائیں, آپ امپارشل انویسٹیگیشن کر لیں, ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں, آپ ذرا ٹھنڈے ہوئیں. اور ابھی تک جو ذمہ داری کا مظاہرہ پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے, میں تو خود یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا, اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور عالمی میڈیا میں بھی آپ دیکھیں, نیو یارک ٹائمز ہو, اکانومسٹ ہو, دو بڑی پبلیکیشنز ہیں, ایک یو کے کی ایک یو ایس کی, انہوں نے بھی بڑے برملا انداز میں کہا ہے کہ ہندوستان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں. اب اس انٹرنیشنل تناظر میں ان کو تھوڑا سا بیک ٹریک کرنا پڑا ہے, کیونکہ جو اس جنگ کے اثرات, جیسے آپ نے کہا کہ کارپوریٹ انڈیا جو ہے, یا جو نیا امیر جو ابھی وہ کہہ رہے تھے زیغم صاحب کے نئے نئے تازے نوٹ جو اچھل رہے ہیں ان کے بٹووں میں, ان کے اوپر زد آنے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے وہاں بھی بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ اسی سے کام لیا جا رہا ہے. لیکن مودی کو ہندوتوا لابی کو خوش کرنے کے لیے اب عائشہ صرف پاکستان سے جنگ کا جو ہے فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ یہ مت بھولیے کہ وہاں پہ کروڑوں مسلمان بستے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ کل کا اخبار کی میں ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں مسلمانوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں. مسوری میں ایک شعلے بیچنے والے جو ہے کشمیری, ان کو مارا پیٹا, وہ واپس چلے گئے. ایک کو لنچ کر دیا گیا. مطلب یہ صرف کشمیر تک محدود نہیں ہے یا دلی تک, یہ ساؤتھ میں, ویسٹ میں, ہر جگہ ایک نفرت کا جو ماحول ہے اس کو ہندوتوا خوب آگ لگا رہا ہے. پوری کمیونل جو ہارمنی ہو سکتی ہے انڈیا میں, تو اس لیے میرے خیال سے. لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ عائشہ ان کو یہ اس چیز کا کلیئر ہوگا, پاکستان کی جو کلیئر موقف گیا ہے کہ وہ ٹوٹل جو نیشنل پاور ہے اس کا استعمال کریں گے. اس میں ساری بات ہے, نیوکلیئر ویپنز بھی آتے ہیں, اور ہم نے تو کوئی ٹریٹی فرسٹ آف نو یوز تو سائن کی نہیں ہوئی. یہ ہندوستان جانتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کے اندر, پاکستان کی ٹیریٹری میں آتا ہے یا اس حد تک جنگ کو کھینچتا ہے, تو پھر پاکستان اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز یوز کر سکتا ہے. میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں. میں یہ بات پاکستان بھی کہہ رہا ہے وہ کہیں خود سے پہل نہیں کرے گا جب تک کہ سامنے سے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا ہے, یا سامنے سے کوئی ایسی کارروائی نہیں تھی جہاں اس کی سرحدوں کے اندر آیا جائے گا. حماد غزنوی صاحب, داخلی طور پر بات کی جائے, وہاں کی ڈوول ڈاکٹرائن کی اگر بات کی جائے, پاکستان میں دہشت گردی اور عدم استحکام کا بڑا ذمہ دار ہے بھارت اس پورے معاملے کو, اور وہ سامنے سے سینہ ٹھوک کے قبول بھی کرتے ہیں. اگر ہم حالیہ 10-12 سال میں دیکھیں, بھارت کے اپنی فالٹ لائنز ہیں, وہاں 20 کروڑ مسلمان ہیں, سکھ خفا بیٹھے ہیں. اپنی نسل کشی کے معاملے کو لے کر بات کی جائے یا ان کے مقدس مقامات کی بات کی جائے, 6 ریاستوں میں نکسل باڑی کے معاملات چل رہے ہیں. شمال مشرقی تحریکیں 80 کروڑ افراد خوراک لینے کے قابل نہیں ہیں. یہ ان کی اپنی فالٹ لائنز ہیں. ان سب فالٹ لائنز کے ہوتے ہوئے کیا وہ اس قابل ہے کہ پاکستان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے؟ یہ آپ نے درست کہا کہ جو بھی پالیسی بن رہی ہے ہندوستان میں اس وقت, جو کچھ ہو رہا ہے, جو پاکستان کی طرف ان کا رویہ ہے, اس کی بنیادی وجہ وہاں کی انٹرنل پالیٹکس ہے. وہ داخلی سیاست کے شاخسانے ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے, پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے, جو آپ لوگوں نے گنوایا بھی, کہ اڑی ہو یا پلوامہ ہو, یہ ایک ہی طرح سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ, اور ایک ہی طرح پھر اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے خاص رویہ اپناتے ہیں. چاہے ان کا طیارہ گر جائے یہاں پر, چاہے ان کا پائلٹ پکڑا جائے, وہ وہاں پہ اس کو پورٹرے اس طرح کرتے ہیں جیسے ہندوتوا جیت گیا, بھارت کی فتح ہو گئی. تو وہ اس وقت بھی کوئی, جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وہ شرارت کر سکتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی شرارت چھیڑخانی کے موڈ میں ہیں, تو وہ یہی چیز حاصل کرنا چاہیں گے. اور آبویسلی سب جانتے ہیں کہ جنگ وغیرہ کا معاملہ اس طرح تو نہیں ہوتا, 2 نیوکلیئر ریاستوں کے درمیان اس طرح جنگیں نہیں ہوا کرتی. تو وہ چاہتے یہی ہیں کہ کوئی شرارت کر دیں جس سے وہ اپنے ملک کے عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں, کم از کم انہیں ایک بنیاد کچھ فراہم ہو جائے, ٹوٹی پھوٹی کچھ بھی, جس سے وہ یہ انہیں ثابت کر دیں کہ دیکھیے بھارت نے ایک دفعہ پھر یہ پاکستان کو ہم نے کیسا جواب دیا ہے, اور دندان شکن اور منہ توڑ, وہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, اب اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے اس میں خطرہ کیا موجود ہے, جس کا دوست بار بار ذکر بھی کرتے ہیں, کہ ایک دفعہ جب یہ معاملہ شرارت کی جاتی ہے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے باہر نہ نکل جائے. اس کا بار بار لوگ ذکر کر رہے ہیں, اور یہ بات درست ہے. اس کے بہت سے شواہد تاریخ میں موجود ہیں کہ آپ جب اس کھیل میں لگ جاتے ہیں کہ اوہ ہمارا تو طیارہ گر گیا, اب کیا ہوگا, تو ہمیں اس کا کوئی جواب دینا چاہیے, کوئی حساب برابر کرنا چاہیے, کم از کم ایسا تو ہو جائے کہ ہمیں یہاں پر شرمندگی نہ ہو اپنے عوام کے سامنے. تو وہ پھر اس کے جواب میں
में जो कुछ करने की कोशिश करते हैं वो ट्रिगर हो जाती है हम चीजें। क्या कर सकते हैं? 10 दिन से तो दुनिया शवाहिद मांग रही है उनसे, अब कहाँ जाएंगे इसके बाद? जी आप दुरुस्त कह रही हैं, वो तो हो रहा है। ये तो दोस्तों ने बड़ी वजाहत से बता दिया कि उनको सफारती सतह पर पहली दफा मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के साथ कोई इसी एक मुल्क ने भी खुलकर उस तरह साथ नहीं दे रहे, और बल्कि मुल्क उनसे कह रहे हैं कि हाँ यार प्रोब क्यों नहीं कर लेते, जैसे चाइना ने कहा है। और बाकी ममालिक भी मुसलसल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शवाहिद दिए बगैर आप किस तरह ये कह सकते हैं कि एक दफा क्योंकि पाकिस्तान ने यूं किया था तो उस वजह से हम समझते हैं कि तो ये कोई उनका आर्गुमेंट बाय नहीं कर रही दुनिया, और वो सफारती महाज पर उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और पाकिस्तान इस वक्त जो है, जैसे आज हमारे एम्बेसडर भी जो मिले हैं अमेरिका में जो हैं, उन्होंने भी बाहर आकर भी ये बात की, और मुसलसल हम ये बात दूसरी जगहों से भी हमारे कान में पड़ रही है कि पाकिस्तान को एज सच किसी मुल्क ने अभी तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान इस टेररिज्म में कुछ करे, या वो सब लोग यही कह रहे हैं कि हाँ भाई इंटरनेशनल प्रूव कर लें। हत्ता कि यूएन ने भी आप ये आज कहा है कि आप इसकी कोई तहकीकात वगैरह अगर आप करना चाहें तो यूएन की खिदमत हासिल हैं। तो हम ये समझते हैं कि जी इस वक्त इस पागलपन और दीवानगी जो हिंदुस्तान के वहाँ पाई जा रही है वो उनकी दाखिली सियासत का नतीजा है, और बहरहाल ये एक हद से आगे तो नहीं जाएगी और जानी भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम शरारत का अंदेशा रखते हैं इसलिए पाकिस्तान अपनी मुकम्मल तैयारी कर चुका है, जिसके शवाहिद आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी।